اور ایک درود کے اوپر چھوٹا سا واقعہ سنا کے پھر اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہوگا. وقت تو مختصر ہے، اس کے لیے بہت وقت چاہیے، کم سے کم 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ ٹائم ملے تو کچھ بات کہنے کا مزاج بنتا ہے، اس کے بعد آدمی کچھ بول سکتا ہے. اب آتے ہی پورا جوش میں آ کے تھوڑی تقریر کوئی کرے گا بھائی. آتے ہی ایک دم پرجوش ہو جائے اور ایک دم بہت بلی گانا انداز میں اور معرفت کی باتیں بولنا شروع کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے مزاج بنتا ہے، مزاج بنتا ہے، دل بنتا ہے. جب دل بنے گا، مزاج بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دلوں کے اندر بات کو ڈالتے ہیں جب وہ اپنا الفاظ ادا کر سکتا ہے. درود شریف میں آپ کو اس لیے پڑھنے کے لیے بولتا ہوں کہ درود شریف پڑھنے سے مقام اونچا ہوگا، آپ کی زبان پاک ہوگی، آپ پاک ہوں گے، آپ کے گناہ دھلیں گے اس سے. اور اس درود کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کون سا کام کو بنا دے، کون سی مشکل کو ٹال دے، یہ ہم نہیں بتا سکتے. ایک بچی، ننھی بچی، معصوم بچی، 10 سال کی بچی، 12 سال کی بچی اپنی زندگی کا معمول بنا لی کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتی تھی. کتنے بھائی؟ 1000 مرتبہ درود پڑھتی تھی. بھائی بولنا بہت آسان ہے، 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے دیکھو، تب پتہ چلے گا کہ اس 1 مرتبہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے اور آپ کا دماغ کتنا حاضر رہتا ہے اور آپ کا دل کتنا حاضر رہتا ہے اور آپ کی بے چینی اور بے قراری کی کیا کیفیت رہتی ہے، جب پتہ چلے گا. تو ایک بزرگ کہیں سے سفر کرتے ہوئے آ گئے، ایک جنگل کے پاس آ گئے، دیکھا وہاں پر کنواں ہے لیکن ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے کہ کس طرح پانی نکالا جائے، وضو بنائی جائے اور پھر نماز ادا کی جائے. پریشان کبھی ادھر بھاگ رہے تھے، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، کیونکہ پانی موجود ہے وہاں پر تیمم بھی نہیں کر سکتے بھائی. پانی نکالنے کی کوشش کرنا ہے. دیکھیں ادھر ادھر بہت بیٹھے ہیں، تو وہ بچی وہاں پر کھڑی دیکھ رہی تھی، وہ فوراً حاضر ہو گئی اور کہنے لگے، چچا جان، اے اللہ والے، کیا بات ہے، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، کبھی دائیں جاتے، کبھی بائیں جاتے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹی، وضو کا نماز کا ٹائم ہو گیا، وضو بنانا ہے، پانی نکالنے کے لیے کوئی ذریعہ، کوئی اسباب نہیں ہے. تو بچی کہنے لگی، اتنی سی بات کے لیے آپ پریشان ہیں؟ تو فرمایا ہاں بیٹی، پانی نکالنا ہے، جوڑ رسی تو نہیں ہے، کیسا نکالوں؟ بچی کہنے لگا اچھی بات ہے، اور پھر اپنا تھوک نکال کر کے کنواں میں ڈال دی، تھوک دی، اپنے منہ سے تھوک دی کنواں پر. اور اتنا کرنا تھا کہ محترم دوستو، وہ پانی پورا ابلتا ہوا اوپر آ گیا اور اس بچی نے کہا کہ آپ وضو بنا لیجیے، نماز پڑھ لیجیے. بارے کیف وہ بزرگ آدمی تھے، وہ بھی اللہ والے تھے، وضو بنا لیے، نماز پڑھ لی. اس کے بعد اس بچی کی تلاش میں پھرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بچی ملی، پوچھا کہ بیٹی، آخر تم کیا جادو جانتی ہو، منتر جانتی ہو، یا کیا تمہارے پاس کیا طاقت ہے، کیا معجزہ ہے تیرے پاس کہ تو خالی پھونک دی اور پانی اوپر آ گیا؟ فرمایا میرے پاس کوئی معجزہ نہیں، میں کوئی جادو منتر کوئی نہیں جانتی، میں سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتی ہوں، اور وہ درود کی برکت ایسی ہے کہ میں جس چیز میں پھونک مار دیتی ہوں وہ شفا مل جاتی ہے. اور آج میں کنواں میں پانی کے لیے پھونک ماری تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کو اوپر اٹھا دیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ درود پڑھا کرو. جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو 1 مرتبہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پڑھیں گے انشاءاللہ. ورنہ نمازی بہت قسم کے ہیں، کوالٹی والے نمازی ہیں، الگ الگ قسم کے نمازی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سچی اور پکی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا، میں حالات حاضرہ کا اپنی مشاہدہ کیا ہوا بات بول رہا ہوں.
اللہ اپنے کو بھی آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو گھڑی پر نگاہ رکھتی ہے، گھڑی پر نگاہ رکھتی ہے۔ 1:30 بجے نماز کھڑی ہونی ہے تو 1 سیکنڈ ہوا، 2 سیکنڈ ہوا، 3 سیکنڈ ہوا، 4 سیکنڈ ہوا، 20 سیکنڈ ہو گیا، 45 سیکنڈ ہو گیا، 1 منٹ ہو گیا۔ اب اس کی بے چینی بے قراری بڑھ رہی ہے اس کی، اور نماز پڑھنے آیا ہوا انسان کی بے چینی بڑھ رہی ہے، اس کی کیفیت الگ کیفیت ہو رہی ہے اس کی کہ امام صاحب کہاں چلے گئے، اتنا دیر ہو رہا ہے، 1 منٹ ہو گیا، 35 سیکنڈ ہو گیا، 50 سیکنڈ ہو گیا، کدھر گئے؟ یہ نماز پڑھنے نہیں آیا ہے، اس کو نماز سے عشق نہیں ہے، اس کو نماز سے عشق نہیں ہے، میں کہتا ہوں نماز سے عشق نہیں ہے۔ ورنہ لیلا اور مجنو، معلوم لیلا مجنو بہت جلدی یاد آ جاتا ہے۔ لیلا بولو تو بہت یہ چھیلا بھی مچلنے لگتا ہے۔ لیلا مجنو یہ سچے عاشق تھے۔ ایک مرتبہ مجنو لیلا سے بات کرنے لگا، بات کرتے کرتے عشاء کے بعد سے جو بات شروع کیا تو فجر ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی۔ لیلا نے کہا کہ صبح ہو گئی، اب بات تو ختم کرو۔ فرمایا میں تو ابھی بات شروع کیا ہوں، میں تو ابھی بات شروع کیا ہوں اور وقت ختم ہو گیا۔ تو مجنو کو لیلا سے اور لیلا کو مجنو سے محبت، عشق تھا، عشق۔ محبت ختم ہو جاتی ہے، عشق ختم نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں اور آپ کو نماز سے عشق ہو جائے، نماز سے محبت ہو جائے تو محترم دوستوں وہ گھڑی کو نہیں دیکھے گا، وہ انتظار نہیں کرے گا، وہ سمجھے گا کہ جب تک میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا ایک ایک پل کا، ایک ایک گھڑی کا، ایک ایک سیکنڈ کا اللہ ثواب لکھ رہا ہے، اللہ ثواب لکھ رہا ہے۔ اسی لیے تو کسی اللہ والے نے کہا کہ ہم تسبیح گننا نہیں جانتے، کیونکہ ہم ثواب والے ہیں، ہم گننا پسند نہیں کرتے۔ وہ دینے والا ہے، وہ دیتے وقت گنتا نہیں ہے، تو ہم تسبیح پڑھتے وقت گنیں گے کیوں؟ یہ تو بھائی ہماری آپ کی سہولیات کے لیے کہ لوگ جمع ہو جانا، لوگ وقت پر نماز ادا کرنا، یہ کہہ کر کے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی اگر 1 منٹ دیر ہو گئی، 2 منٹ دیر ہو گئی تو بے چینی شروع ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو نماز سے عشق نہیں ہے، ہم کو اللہ کے گھر سے محبت نہیں ہے۔ اگر ہم کو اللہ کے گھر سے محبت ہوتی، اللہ سے محبت ہوتی، ثواب کی چاہت ہوتی تو ہم جتنا دیر بیٹھتے، یقیناً ہمارے نوائے اعمال کے اندر ثواب ہی ثواب ہوگا، کیونکہ اللہ والوں کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جو جتنا دیر مسجد میں بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نماز کا ثواب دیتے رہتے ہیں۔ تو بہر کیف محترم دوستو، یہ مشاہدے کی بات ہے، اور یہ سیرت کا مہینہ آ گیا، سیرت کا مہینہ آ گیا، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، میلاد النبی کا مہینہ آ گیا۔ اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو سنت کو اپنانا ہے، سیرت کو اپنانا ہے، اور عزم مصمم کرنا ہے کہ ہم اس مہینے سے ہم فلاں گناہ کو چھوڑ دینا ہے اور فلاں چیز کو ہم اختیار کر لینا ہے۔ دلہن، جب کوئی دلہن بنتی ہے اور اس کو شب زفاف کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جس کو بولتے ہیں سہاگ رات، بہت لوگوں کی یاد کر کر کے من کے اندر لڈو پھوٹتا ہوگا۔ سہاگ رات ہر کوئی چاہتا ہے کہ سہاگ رات روز ہو، لیکن ویسا طاقت تو پیدا کرو، ویسی جوانی تو لاؤ۔ تو دلہن کو سجایا جاتا ہے شب زفاف کے لیے، تو اس کے سہیلی لوگ، اس کے گھر والے، اس کے دوست، اس کو ہر طرح سے اس کو سجایا جاتا ہے کہ جس کے دماغ میں جو بات آ جائے، جو سنا ہو، جو دیکھا ہو، وہ اس طرح سے دلہن کو سجایا جاتا ہے۔
اور اس کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ یہ جب دلہا کے پاس جائے تو دلہا اس کے اندر کوئی کمی کوئی نقص نہ نکالنے پائے، بلکہ دلہا جب دلہن کو دیکھے تو دلہا خوش ہو جائے اور دلہن کو جی بھر کے اپنے دل سے اپنے من سے اس کو چاہے اور اس کو پسند کرے۔ لیکن اگر دلہن کے اندر کمی ہو گیا تو پھر دلہا جو ہے نا اسی جگہ سے اس کو بھلا دے گا کہ جائیے آپ ہمارے قابل نہیں ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے۔ کیوں آئے بھائی؟ کیوں آئے؟ ان کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کا آنے کا مقصد یہی تھا کہ وقت کے نبی کی بات مان لو، وقت کے نبی کے حساب سے اپنی زندگی کو بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے اللہ کی عابد، اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اخیر میں ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دین کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کام کو مکمل طور پر پسند فرما لیا اور کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے نبی آپ کے دین کو پسند کر لیا، آپ کے مشن کو پسند کر لیا، آپ کے طریقے کو پسند کر لیا، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کھانے کو پینے کو، آپ کے اٹھنے کو بیٹھنے کو، آپ کے سونے کو جاگنے کو، آپ کے معاشرات کو، آپ کے حالات کو، آپ کی شادی کی بیاہ کو، آپ کے کاروبار، ساری چیزوں کو اللہ پسند کر لیا اور فرمایا جو اس راستے پر آئے گا اس کو ہم پسند کریں گے، فرمایا اس کو ہم پسند کریں گے۔ تو وہی ہر سال سیرت کا جلسہ ہوتا ہے، ہر سال میلاد النبی منایا جاتا ہے، لیکن محترم دوستو ہم اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، آپ بھی اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر لیجئے کہ کون ہے سیرت رسول پر چلنے والا، کون ہے سنت رسول اپنے چہرہ پر سجانے والا، سوائے 5% کے، سوائے 2% کے۔ آخری دلہا کب بنو گے آپ؟ جب آپ کی جسم سے روح نکل جائے گا، آپ کے جسم سے، آپ کے پنجرا سے پنچھی اڑ جائے گا، تو اس وقت آپ کو آخری دلہا بنایا جائے گا۔ اس وقت محترم دوستو آپ نے دیکھا ہوگا غسال غسل دیتا ہے تو پہلے دائیں طرف دیتا ہے، بائیں طرف دیتا ہے، سر سے لے کر کے پیر تک پانی ڈالتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، کلی کراتا ہے، مسح کراتا ہے، پھر اس کے بعد سرما لگا دیتا ہے، اس کے بعد عطر لگا دیتا ہے، اس کے بعد نیا جوڑا اس کو ملبوس کیا جاتا ہے، اور پھر وہ 4 کاندھوں پر اٹھ کر کے جاتا ہے۔ لیکن کل جب کرامن منکر اور نکیر جب قبر کے اندر آئیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ اس کا اصل میں حقیقت میں اس کے آنکھ کے اندر سرما تھا یا نہیں تھا، اس کے چہرے میں داڑھی ہے یا نہیں ہے۔ محترم دوستو اس کے چلنے میں کیا چال تھا، اس کا دیکھنے میں کیا دیکھنا تھا، اس کا سننے میں کیا سننا تھا، اس کی سوچ میں کیا سوچ تھا، اس کے خیالات میں کیا خیالات تھے۔ اگر اس کا خیالات دین کے خیالات سے مل رہا تھا، اگر اس کا دیکھنا دین کے حساب سے دیکھ رہا تھا، اگر اس کا سننا دین کے حساب سے سن رہا تھا، اگر اس کا چلنا دین کے حساب سے چل رہا تھا، اگر اس کی شادی بیاہ کاروبار میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اصول پر چل رہا تھا تو بے شک یہ دلہا پسند ہے۔ اللہ فرمائے گا، منکر اور نکیر فرمائیں گے، اور کملی والے آقا فرمائیں گے کہ یہ پسند ہے، یہ ہمارے لائق ہے، لہذا یہ جنت میں جانے کا لائق ہے۔ لیکن محترم دوستو جس نظر سے ہم آج کالی اور گوری کو دیکھ دیکھ کر کے اپنے دلوں کے اندر بے شمار خیالات کو پیدا کرتے ہیں، جذبات کو پیدا کرتے ہیں، غلط راہ روش اختیار کرتے ہیں، اور بڑے لوگ اور امیر لوگوں کو دیکھ کر کے ہم محترم دوستو کار خریدنے کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے حرام اور حلال کو پہچانتے نہیں، سود کی
تمیز نہیں. اور محترم دوستو بلڈنگ تو بنا لے رہے ہیں, کاروں میں تو پھر رہے ہیں, لیکن سود کا پیسہ ہے, سود کے پیسہ میں بلڈنگ بنا ہوا ہے, سود کے پیسے سے ہم کار چلا رہے ہیں. تو محترم دوستو کل اللہ کے پاس ہم جائیں گے, جب ہمیں دلہا بنا کر دلہن بنا کر قبروں میں لے جایا جائے گا تو منکر اور نکیر بھی انکار کر دیں گے اور اللہ بھی انکار کر دے گا, اور کملی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ کی پہچاننے سے انکار کر دیں گے. اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا بھائی؟ اسی لیے حالات کو مت دیکھیے کہ دنیا کہاں پہنچ رہی ہے, دنیا کتنا ترقی کر رہی ہے اس کو مت دیکھیے, بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے اندر کتنے سنت ہے, ہمارے اندر کتنی دینداری ہے, ہم کتنے پرہیزگار ہیں, ہم کتنے متقی ہیں, ہم کتنے نمازی ہیں. آج انسان ہر ماں باپ اپنی اولاد کو تربیت دیتا ہے, اپنے اولاد سے کہتا ہے بیٹا 1000 روپیہ کما رہے ہو, کہیں 2000 کی نوکری ملے تو اس کی کوشش کرو. اگر کسی کا بیٹا 2000 کما رہا ہے تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا 3000 4000 والا نوکری دیکھ لو بیٹا, گھر چلنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. باپ دنیاوی ترقی کے لیے تعلیم دے رہا ہے, تربیت دے رہا ہے, لیکن اگر کوئی جمعہ پڑھ رہا ہے, کسی کی اولاد صرف جمعہ جا رہا ہے, تو اس کا باپ کبھی نہیں کہتا کہ بیٹا جمعہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ 5 وقت کی نماز پڑھو, 5 وقت کی ترقی کر جاؤ. اور اگر کسی کا بیٹا 5 وقت کا نمازی ہے تو اس کا باپ کو چاہیے کہ بیٹا 5 وقت کے نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کیا کر بیٹا. اور اگر کسی کا بیٹا 5 وقت نماز بھی پڑھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے, تو اس باپ کو چاہیے کہ بیٹا تھوڑا تہجد بھی پڑھ لیا کر بیٹا. یہ عام طور سے جو نمازی ہیں, جو جمعہ آتے ہیں, انہوں نے کبھی دعا کی کہ پروردگار عالم تو نے مجھے جمعہ کا توفیق دیا, اے اللہ تو ہمیں 5 وقت کی توفیق دے دے. کوئی یہ دعا کیا کہ پروردگار عالم 5 وقت کا نماز پڑھ رہا ہوں, اے اللہ تھوڑا ذکر کرنے کا بھی وقت دے دے, اے اللہ تو تیرے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 1000 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ درود پڑھنے کی توفیق دے دے. خود سے ہم نے کبھی دعا کی نہیں, ہم تو یہاں آ کر کے وقت دیکھ رہے بھائی, مسجد میں آ کر کے کہ کب جلدی نماز پڑھا رہی امام صاحب 10 منٹ میں 9 تو 11 ہو جائے. اپنے دل کے اندر جب تک عشق پیدا نہیں ہوگا, جب تک محبت پیدا نہیں ہوگی, جب تک لگاؤ پیدا نہیں ہوگا, محترم دوستوں, نہ ہماری نماز صحیح ہوگی, نہ ہمارا درود صحیح ہوگا, اور نہ ہماری وضو اور نہ ہماری غسل صحیح ہوگا. ہمیں اور آپ کو دنیا کو نہیں دیکھنا ہے, اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنے آپ کو بنانا ہے, اپنے آپ کو سنوارنا ہے. ایک آدمی فون لینے سے پہلے, کپڑا خریدنے سے پہلے, گاڑی خریدنے سے پہلے کتنے دوستوں کو فون کر کے پوچھ لیتا ہے کہ کون سا گاڑی لوں, کون سا موبائل لوں, کون سا کپڑا لوں, کون سا دکان میں جاؤں, کہاں پر ہول سیل ملے گا, کہاں پر کم ملے گا اور کہاں پر اچھا ملے گا. یہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے. اگر دماغ نہیں دیا ہے تو وضو سیکھنے کے لیے دماغ نہیں دیا ہے. اگر آپ کو دماغ نہیں دیا ہے تو نماز کو صحیح کرنے کے لیے, الحمد شریف کو صحیح کرنے کے لیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سیکھنے کے لیے دماغ نہیں دیا ہے. اور ہم اور آپ محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, محمد رسول اللہ کے نام پر ہم اور آپ جی رہے ہیں. ان کے نام کا, ان کے نام کے صدقے کا ہمارے جسم کے اندر سے سانس آ رہا ہے, جا رہا ہے, ہماری نظریں کام کر رہی ہے, ہماری سماعت سن رہا ہے, اور ہمارے دماغ خیالات, سوچ اور فکر پیدا ہو رہی ہے. یہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. لیکن آج ہمیں اور آپ کو ان کی تعلیم اور ان کی تربیت پسند نہیں ہے, پسند نہیں ہے ہمیں اور آپ.
محترم دوستو، آئندہ جمعہ انشاءاللہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اب جو باتیں کہی گئی، کہنے والا زیادہ محتاج ہے، اللہ تعالیٰ سننے والے کو، کہنے والے کو، سب کو عمل کی توفیق